نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، ان حضرات کے لیے ہے جو ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، جن کو ہمیشہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کسی ایسے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں جو حل نہیں ہوتا۔ تو ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرے، کوئی بھائی کرے یا کوئی بہن اس وظیفے کو کرے، تو کوشش کرے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی۔ وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور 2-4 بندے بھی ساتھ مل کر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ گھر میں 3-4 افراد رہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھی اور ایک جگہ بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا پھر ایک شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ وظیفہ کیا پڑھنا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر آپ جب فارغ ہو جائیں، کسی سے بات نہیں کرنی، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تسبیح نہیں لینی۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا جو درود پاک ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 111 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اس کو پڑھنا ہے، گنتی کرنی ہے، شمار کرنا ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، یا کسی بیمار کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وظیفے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 111 مرتبہ پڑھ کر آپ اس بیمار کی شفا کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی دوسری پریشانی ہے، یا کسی بندے نے، کسی میرے بھائی نے باہر جانا ہے، کسی بیرون ملک جانا ہے، تو پریشانی ہو رہی ہے، معاملات سیدھے نہیں ہو رہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس وظیفے کو 11 دن تک اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
پیارے دوستوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، والسلام۔